اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر کوثر پروین ہے. میں چیئرپرسن آف دا ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری ہوں اور آج میرا کورس ہے میتھڈز ان ہسٹوریکل ریسرچ، جس کا کورس کوڈ ہے 9115. آج ہم اس کورس کے انٹروڈکشن پہ بات کریں گے اور سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ریسرچ کا کورس ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کورس ہے جو کہ بی ایس کے تمام جو ڈسپلنز ہیں اس میں پڑھایا جا رہا ہے. تو اس میں ضروری بات یہ ہے کہ عموماً جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریسرچ کے کورس میں کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. ان کو یہ کورس دوسرے کورسز کے مقابلے میں زیادہ بورنگ یا ان انٹرسٹڈ لگتا ہے. تو اس لیے میں پہلے اس بات پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ کورس ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور ہر طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہر ڈسپلن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ریسرچ کا کورس کیوں ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ دیکھیں یہ آپ کی لائف پہ ڈائریکٹلی یہ انفلوئنس کرے گا یہ کورس، اور اسی وجہ سے جب آپ کو اس کی سگنیفیکنس کا اندازہ ہوگا تو پھر آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے جو پرنسپلز ہیں اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اب جو ریسرچ ہے یہ ایسا کورس نہیں ہے جو کہ صرف ہم آپ کو اپنے یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹس میں پڑھا رہے ہیں، بلکہ ریسرچ تو ایک ایسا پرنسپل ہے جو کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں بھی اپلائی کریں. جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے کے حوالے سے اپنے تمام جو حالات واقعات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ ریسرچ کے بہت سارے پرنسپلز کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو ریسرچ ہے وہ اسی لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کے بہت سے جو لائف کے ڈائمینشنز ہیں ان کو امپروو کرے گا. فار ایگزامپل سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کا جو پروسیس ہے آپ کا، آپ ہر وقت ایز اے انڈیویجول بھی، ایز اے پارٹ آف این انسٹیٹیوشن اور ایون گورنمنٹ لیول پہ بھی ہر وقت ایک ڈیسیژن میکنگ پروسیس جاری ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھی لائف میں جو ہماری کوالٹی آف لائف ہے یا ہماری جو ڈائریکشن ہے لائف کی، اس سے یہ اثر انداز ہوتی ہے. تو ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو ہے اس کو سمجھنا، اس کو زیادہ بہتر بنانا، یہ ریسرچ کا جو کورس ہے یہ آپ کو اس میں ہیلپ کرتا ہے. تو اس فار ایگزامپل اس کی ایک مثال یہ لے لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز اپنے لیے پرچیز کرنی ہے تو آپ کی امپلسو ولنگنیس ہوگی کہ آپ اس کو فوراً اس چیز کو پرچیز کر لیں، اور اس طرح کے اور بھی کوئی ڈیسیژن ہو سکتے ہیں. تو اس میں آپ جب فوری طور پر ایک ڈیسیژن کرتے ہیں اور اس میں چلے جاتے ہیں تو اس میں آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنی نیڈ اسیسمنٹ کریں، اس کو اور اس کے جو لانگ ٹرم شارٹ ٹرم افیکٹس ہیں اس کو دیکھیں، تو آپ ان چیزوں پہ غور کیے بغیر ہی اپنا ایک ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور کوئی بھی چیز ہے اس کو پرچیز کر لیتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اگر آپ ریسرچ کا کورس اسٹڈی کریں گے اور اس کے اندر جو سکلز ہیں، جو نالج ہے اس کو سیکھیں گے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی ڈیسیژن میکنگ کر سکیں گے اور اپنے لیے بھی فیصلے کر سکیں گے، اپنی فیملی کے لیے بھی. اگر آپ جس انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی سارے ڈیسیژن کر سکیں گے. اور اگر کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی پالیسی چینج آتا ہے یا اس میں آپ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. دوسری اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری جو اسکل ہے یہ ڈیولپ کرتی ہے ریسرچ. جنرلی آپ کسی بھی ڈسپلن کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہے آپ کی پرابلم سالونگ اسکلز. اگر لائف میں جب بھی آپ اگر ہم ڈیسیژن کوئی دیکھ لیں، کوئی بھی ہمارے ڈیسیژنز ہیں تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. سم ٹائمز ان ڈیسیژنس کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت سارے پرابلمز آتی ہیں، چیلنجز آتی ہیں، اور یہ جو لائف ہے اٹس اے کائنڈ آف اسٹرگل، اور اس کے اندر بہت سے آپ کو چیلنجز اور پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں. اب ان چیلنجز کو، ان پرابلمز کو ہم نے کیسے
فیس کرنا ہے، اس کو کس طرح سے اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ چیز بھی جو ریسرچ جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے کورس کو اور اس کے پرنسپلس کو اپلائی کریں گے تو آپ کی یہ والی اسکل بھی امپروو ہو جائے گی. آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے لائف کے اندر آنے والے جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ آپ کے پرسنل چیلنجز ہوں چاہے آپ کے پروفیشنل ہوں، تو اس کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے. تو یہ ایک اس میں امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ ریسرچ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک طرح کی کیوروسٹی اور ایک لائف لانگ لرننگ کو پروموٹ کرتی ہے. دیکھیں کیوروسٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کے جو بھی نالج ہے اور انیشیٹو ہے، کریٹیوٹی ہے، اس کی بیس ہوتی ہے. تو ریسرچ میں کیونکہ ریسرچ کی جو بیس ہے وہ ہے کویشچن، تو ریسرچ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے کویشچن کیسے ریز کرنا ہے، اور ساری جو ریسرچ کی اور اس پروگریس کی جو بیس ہے وہ کویشچن ہوتا ہے. تو جب آپ کو یہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کویشچن کیسے ریز کرنا ہے، اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے، تو اس طرح آپ کے اندر فردر کیوروسٹی جنریٹ ہوتی ہے. آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے، اس لیے کہ لائف کے اندر کنٹینیوسلی آپ کو ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے، پرابلم سالونگ کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کانسٹنٹلی آپ کی وہ جو لرننگ ہے وہ بھی امپروو ہوتی رہے. تو جب یہ آپ دونوں اپنی اسکلز کو امپروو کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو آپ کی باقی اسکلز ہیں وہ بھی اس سے امپروو ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ جو ریسرچ کا کورس ہے یہ آپ کے اندر انالیٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتا ہے. انالیٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے سامنے ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی اگر ڈیسیژن آپ نے لینا ہے تو آپ اس کو جس طرح سے اسمال پیسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کو چنکس میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایک جگزا پزل کی طرح آپ اس کو فٹ ان کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری سچویشن جو ہے وہ کس طرح سے اس کا کیا سلوشن ہے یا اس کے بارے میں کیا ڈیسیژن لینا چاہیے. تو یہ جو انالیٹیکل ریزننگ ہے یہ آپ کی اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے، کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو آپ کریٹیکلی انالائز کریں کہ یہ کتنی اتھینٹک ہے، کہ یہ کتنی ریلائبل ہے، یہ کتنی ریلیونٹ ہے. اور یہ جو ساری جو آپ کی اسکلز ہیں یہ اس سے ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ جو انالیٹیکل کریٹیکل تھنکنگ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا آبجیکٹیو ہے ریسرچ کے کورس کا. تو یہ بھی اس سے بھی یہ بھی آپ کی ڈیولپ ہوں گی اس سے. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز جو اس سے آپ کی اسی سے ریلیٹڈ، جیسے میں نے ابھی بتایا کریٹیکل تھنکنگ سے، کہ انوویشن اور کریٹیوٹی. یہ ہمارے ہاں انوویشن اور کریٹیوٹی دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے. کہ ایک تو جو آپ کے پرابلمس ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو فیس کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ کی پھر وہ کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسکالرس تھے اور سائنٹسٹ ہیں اور جو رولرز ہیں ایون، تو ان کے اندر یہ ایک بڑی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے کہ انہوں نے دیکھیں اپنی انوویشن اور اپنی کریٹیوٹی کے تھرو نئی نئی ایجادات کی، نئے سسٹم آف گورنمنٹس انٹروڈیوس کروائے، اور تاکہ چیزوں کو امپروو کیا جائے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ریسرچ کے کورس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کی یہ دونوں جو اسکلز ہیں یہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ آپ کو زیادہ انسپریشن ملتی ہے انوویشن کے لیے اور کریٹیوٹی کے لیے. اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ انوویشن اور کریٹیوٹی اس کو کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں.
کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی صرف نئی چیز ایجاد کرنا وہی کریٹیوٹی ہے. اس کو آپ انوویشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن کریٹیوٹی کا جو ریسرچ کے اندر ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ کریٹیوٹی ہمیشہ آپ کا جو ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے, جو اسکالرشپ ہے, اس کے اوپر بھی آپ ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ جو ایگزسٹنگ جو تھیریز ہیں, جو نالج ہے, اس کو ایک ایسے کمبینیشن میں اور ایسے ایک ری انٹرپریٹ کرتے ہیں اس نالج کو, تو وہ بھی کریٹیوٹی ہے. تو اس لیے صرف یہ کہ ایک نئی چیز جو پہلے کبھی کسی نے سوچی نہ ہو یا دیکھی نہ ہو, اس کو کریٹیوٹی نہیں کہتے, بلکہ جو ایگزسٹنگ ہے اس کے اندر جو اب آپ امپروومنٹ لاتے ہیں تو وہ بھی کریٹیوٹی ہے. اس کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ اسکلز ریسرچ کا کورس ڈیولپ کرتا ہے وہ ہے آپ کی کمیونیکیشن اسکلز. اور کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں یہ ریٹن بھی ہو سکتی ہیں, یہ وربل بھی ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں دونوں طرح کی جو اسکلز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے پہ فوکس کیا جاتا ہے. تو یہ بھی آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جتنی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ اپنا میسج کمیونیکیٹ کریں گے تو اتنا ہی جو سسٹم ہے وہ امپروو ہوگا, اتنے ہی آپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ بھی امپروو ہوں گے, اور جو آپ کے جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, کوئی انسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر جب بہت سے لوگ کیونکہ مل کے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ کمیونیکیشن اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کر سکیں. اس کے بعد جو لاسٹ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ریسرچ کے اندر وہ ہے ایتھیکل ویلیوز. یہ آپ کے اندر ایتھیکل ویلیوز بھی پروموٹ کرتا ہے ریسرچ کا کورس. اور ایتھیکل ویلیوز میں یہ ہے کہ جب بھی آپ ریسرچ میں کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں, تھیسز اپنا لکھتے ہیں, تو اس کے اندر آپ ضرور سائٹیشنز کرتے ہیں کہ آپ نے وہ آئیڈیا کہاں سے لیا, کس اسکالر کا ہے, اس کو آپ ضرور کوٹ کرتے ہیں. کوئی فیکٹس ہیں تو وہ آپ نے کس سورس سے لیے. تو اس طرح سے یہ جو سارا پروسیس ہے یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ آنیسٹی, کہ آپ نے کوئی چیز کہیں سے بورو کیا ہے, کوئی آئیڈیا ہے, کوئی فیکٹ ہے, تو اس کو ضرور آپ سائٹ کریں کہ وہ کہاں سے آپ نے لیا. اور اسی طرح سے آپ جب ریسرچ کرتے ہیں تو آپ ملٹیپل جو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو آپ لے کر چلتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہی پرسپیکٹیو پہ آپ یا اپنا پرسپیکٹیو دے رہے ہیں یا کوئی ایک خاص پرسپیکٹیو دے رہے ہیں. جب بھی آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ جو ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہیں ان کو سامنے لے کر آتے ہیں, اور پھر جو اس سے کنکلوژن نکالتے ہیں وہ بھی ایک ٹینٹیٹیو کنکلوژن ہوتا ہے, اور آپ جو آپ کا ریڈر ہے اس پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جو ملٹیپل سورسز ہیں, جو پرسپیکٹیوز ہیں, جو ڈیٹا ہے, اس سے کیا اس سے نتیجہ نکلتا ہے یا کیا کنکلوژن وہ نکالتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو سارے پوائنٹس ہیں, یہ ریسرچ کا کورس اگر آپ کسی بھی ڈسپلن میں پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری آپ کی فیکلٹیز کو ڈیولپ کرے گا. تو اوور آل یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے گا, آپ کو ایک بہتر پروفیشنل بنائے گا. تو اس لیے میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اس کورس کو بہت ہی فوکسڈلی انٹرسٹ کے ساتھ اس کو پڑھیں, کیونکہ کوئی اور کورس ایسا نہیں ہے جو کہ اتنی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرے گا. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں کہ ہسٹوریکل ریسرچ پہ. اب کیونکہ یہ جو آپ ریسرچ کا کورس ہے یہ آپ ہسٹوریکل ریسرچ کے اندر یہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا کورس ہے, اور اس میں آپ ہسٹوریکل ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں گے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے سگنیفیکنس آف ریسرچ پہ بات کی ہے, اور یہ سارے پوائنٹس اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اس سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور یہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے کورس کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی, اور ساتھ یہ کہ آپ کی اپنی پرسنل اور پروفیشنل گرومنگ میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گا. آج ہم نے سگنیفیکنس آف ریسرچ پہ بات کی ہے. اگلے پروگرام میں ہم ہسٹوریکل ریسرچ پہ بات کریں گے, کیونکہ یہ ہسٹری کا کورس ہے, اور اس میں ہسٹوریکل ریسرچ ایک
ڈائمنشن ہے ریسرچ کی، ایک میتھڈ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو آج کے لیے آپ میری طرف سے اللہ حافظ.